کہ گھر پر جائے گا تو علیزے پھر حمزہ سے پوچھ لے گی کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، جس پر حمزہ علیزے سے کہے گا کہ آپ 2 دن ہو گئے آفس نہیں آ رہی تو مجھے فکر ہو رہی تھی، اسی لیے میں پوچھنے چلا آیا اور آپ کا نمبر بھی بن جا رہا تھا، جس پر علیزے کہے گی کہ میری طبیعت کچھ خراب تھی، میں اسی لیے آفس نہیں آ سکی۔ حمزہ علیزے سے کہے گا کہ مجھے اندر آنے کا نہیں کہیں گی، جس پر علیزے کہے گی کہ نہیں، میں آپ کو اندر آنے کا نہیں کہہ سکتی۔ حمزہ کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو علیزے، کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ علیزے میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ علیزے حمزہ سے کہے گی کہ محبت کا نام میرے سامنے مت لینا، کیونکہ اس محبت کے ہاتھوں ہی میری زندگی میں یہ دن آئے ہیں اور میں تنہا ہو چکی ہوں، اور اس محبت کی وجہ سے میری زندگی میں وہ غم آئے ہیں کہ میں ان پر مرہم بھی نہیں رکھ سکتی۔ حمزہ یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، اور پھر علیزے یہاں پر حمزہ کو ساری کی ساری کہانی سنا دے گی کہ اس کی بہن اور ماں اس دنیا میں کس طرح سے اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ اور حمزہ جب یہ سب کچھ سنے گا تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوگا، لیکن وہ علیزے سے یہ بات نہیں پوچھے گا کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہو سکی۔ علیزے حمزہ سے کہے گی کہ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میری شادی کیوں نہیں ہوئی، جس پر حمزہ علیزے سے کہے گا کہ نہیں، بس وہ شادی تمہاری قسمت میں نہیں تھی، اسی لیے نہیں ہوئی۔ حمزہ کہے گا کیونکہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور وہ شادی تمہاری نہ ہونا ہی طے تھی، جس وجہ سے نہیں ہوئی، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں، باقی سب ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ علیزے نے اپنی کام والی ماسی سے کہا ہوتا ہے کہ چائے بنا کر لے کر آئے، تو علیزے کی ماسی جیسے ہی یہاں پر چائے بنا کر حمزہ کے سامنے لے کر آئے گی تو حمزہ بھی اسے دیکھ کر چونک جائے گا، اور ملازمہ جو کہ حمزہ کو سلام پیش کرے گی اور سب گھر والوں کا حال احوال پوچھے گی، اور حمزہ اس سے پوچھے گا کہ تم یہاں کیا کری ہو، تم گھر پر کیوں نہیں ہو؟ تو پھر علیزے حمزہ سے پوچھے گی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں کیا؟ پھر حمزہ کہے گا کہ ہاں، یہ تو ہمارے گھر پر کام کرتی تھی۔ پھر ملازمہ حمزہ کو ساری کہانی بتا دے گی کہ اسے کس طرح سے اس گھر سے نکالا گیا ہے۔ مجھے تو اب ایسا ہی لگتا ہے ناظرین کہ اب یہی ملازمہ سکندر کے بارے میں علیزے کو بتائے گی۔ جب یہ ملازمہ انوشے کی علیزے کے پاس کوئی تصویر دیکھے گی تو یہ پہچان جائے گی کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو سکندر سے ملنے کے لیے گھر آئی تھی، اور سکندر نے اسی لڑکی کی وجہ سے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اور ملازمہ علیزے سے پوچھے گی کہ باجی، یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ تب علیزے پھر اسے بتائے گی کہ یہ میری بہن ہے۔ تو اس طرح سے علیزے پر سکندر کا راز بھی فاش ہو جائے گا، اور ملازمہ علیزے سے کہے گی کہ حمزہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ حمزہ کی ملازمہ علیزے کے سامنے بہت ہی زیادہ تعریف کرے گی، اور پھر علیزے حمزہ کا اس طرح پروپوزل ایکسیپٹ کر لے گی، اور پھر وہ ہر صورت حمزہ سے شادی کرے گی کیونکہ اسے اب سکندر سے بدلہ لینا ہے۔ پھر حمزہ جو کہ علیزے سے مل کر سیدھا گھر آتا ہے، اور گھر آنے پر اس کے والدین حمزہ سے بات کرتے ہیں، اور حمدانی صاحب حمزہ سے کہتے ہیں کہ میں نے اور تمہاری ماں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب تمہاری شادی بھی ہو جانی چاہیے، اور تمہاری شادی میں بہت ہی اونچے گھرانے میں کروانا چاہتا ہوں۔ فرید حمدانی اور ارمین بیگم ڈرے ہیں کہ کہیں حمزہ علیزہ سے شادی نہ کر لے، اسی لیے وہ اس کی جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، جس پر حمزہ اپنے والد صاحب سے کہے گا کہ میں ابھی شادی کے لیے مینٹلی طور پر پریپیئر نہیں ہوں، جس پر فرید حمدانی حمزہ سے کہیں گے کہ اگر تم تیار نہیں ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ لیکن حمزہ اپنے باپ کو صاف انکار کر کے وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا۔ اور پھر اگلے دن جیسے ہی علیزہ آفس میں واپس آئے گی تو سکندر جو کہ علیزہ کو گھیر لے گا اور اس سے کہے گا کہ تم تو بہت ہی چالاک نکلی، تم نے تو 2 دن میں میرے بھائی کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، وہ تو تمہاری زبان بولنے لگا ہے، وہ میرا بھائی جس نے کبھی آج تک بابا کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، وہ اب بابا کے سامنے تمہاری وجہ سے کھڑا ہو چکا ہے، تم نے حمزہ پر ایسا کیا جادو کیا ہے؟ جس پر علیزہ غصے سے سکندر سے کہے گی کہ لگتا ہے تم وہ پہلی ملاقات بھول چکے ہو سکندر بہت ہی طنزیہ انداز میں علیزہ سے کہے گا کہ میں وہ پہلی ملاقات کس طرح سے بھول سکتا ہوں، وہ تو شاید مجھے ساری زندگی یاد رہے گی۔ سکندر علیزہ سے کہے گا کہ جو تھپڑ تم نے میرے گال پر مارا تھا نا، لیکن وہ چھپا یہاں پر ہے۔ سکندر اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گا کہ اس تھپڑ کا نقش میرے دل پر نقش ہو گیا ہے، اور میں بدلہ لینے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، میں تم سے اس تھپڑ کا ایسا بدلہ لوں گا کہ اس کی گونج تمہاری پوری زندگی کو رسوا کر کے رکھ دے گی۔ علیزہ اس سے کہے گی کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ سکندر علیزہ سے کہے گا کہ نہیں، میں دھمکی نہیں دیتا، میں تو تمہیں بتا رہا ہوں، اور تم اس تھپڑ کے لیے اب تیار رہو، اور اس کا ایک ٹیزر تو تم دیکھ چکی ہو۔ تو علیزہ کہے گی او، تو اچھا اس دن جو کار مجھے ہٹ کرنے والی تھی تو وہ تمہارے بھیجے ہوئے گنڈے تھے؟ جس پر سکندر اقرار کر لے گا اور اس سے کہے گا کہ ہاں، اس دن تو تم بچ گئی تھی، لیکن شاید اب نہیں بچ پاؤ گی، اور اب دوسری اور آخری بار کے لیے تم تیار رہو علیزہ۔ اب یہاں پر سکندر سے علی کہے گی کہ تمہیں جو کرنا ہے تم کر لینا، کسی کے باپ سے بھی میں نہیں ڈرتی۔ اور پھر علیزہ کو حمزہ جو کہ شاپنگ کے لیے لے کر جاتا ہے، اور حمزہ اور علیزہ جب شاپنگ کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو
حمزہ اور علیزے کو کچھ گنڈے گھیر لیتے ہیں ان کی کار کو روک کر۔ وہ لوگ علیزے کو نیچے اترنے کو کہتے ہیں اور گنڈے سکندر کے ہی بھیجے ہوئے ہوتے ہیں کہ علیزے کو نقصان پہنچانا ہے۔ جب ساتھ حمزہ ہوتا ہے تو حمزہ جو کہ ان لوگوں سے نیچے اتر کر بات کرتا ہے کہ تم لوگوں کو جو چاہیے تم لے جاؤ، لیکن وہ لوگ علیزے کو نیچے اترنے کا کہتے ہیں، لیکن حمزہ انہیں ایسا کرنے نہیں دے رہا ہوگا تو ان میں سے ایک گنڈا اچانک گولی چلا دے گا، کیونکہ وہ تو صرف حمزہ کو ڈرانے کی کوشش کرے گا، لیکن یہاں پر یہ گولی حمزہ کے لگ جائے گی اور وہ لوگ ڈر جائیں گے اور وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ علیزے یہ بات جان جائے گی کہ یہ جو گنڈے مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو یہ یقیناً اسی سکندر کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی طرح علیزے جلدی سے حمزہ کو لے کر ہاسپٹل چلی جائے گی۔ حمزہ کے گھر پر بھی اطلاع کر دی جائے گی کہ حمزہ کو گولی لگ گئی ہے۔ اس کے گھر والے بھی ہاسپٹل میں پہنچ جائیں گے اور سکندر کے گنڈے جو کہ اب سکندر کے خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ اسے بتا دیتے ہیں کہ اس طرح سے حمزہ کو گولی لگ گئی ہے اور وہ لڑکی بچ گئی ہے۔ تو سکندر اب بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے نقصان علیزے کو پہنچانے کا بولا تھا نہ کہ حمزہ کو۔ تو سکندر ان گنڈوں کو بھی بہت زیادہ غصہ کرے گا اور پھر سکندر بھی ہاسپٹل پہنچ جائے گا۔ وہاں پر علیزے بھی موجود ہوگی۔ علیزے کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس سب کے پیچھے اسی سکندر کا ہاتھ ہے، کیونکہ سکندر نے اسے وارن کیا تھا، اور سکندر جو کہ علیزے کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہا ہوگا تو پھر علیزے سکندر کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ تمہاری دوسری مرتبہ کی کوشش بھی ناکام ہو گئی، اور پھر وہیں پر حمزہ کی ماں علیزے کو گھیر لے گی اور اس سے کہے گی کہ میرے بیٹے کو گولی تمہاری وجہ سے لگی ہے، تم میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد علیزے اپنے گھر بھی واپس آ جائے گی، لیکن اب دن بدن حمزہ کی بڑھتی ہوئی محبت اور الفت کے آگے علیزے سرنڈر کر جائے گی اور اس کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لے گی۔ تو علیزے اب یہ طے کرے گی کہ وہ حمزہ کے ساتھ شادی کرے گی اور شادی کرنے کے بعد اس پورے گھر کو تباہ برباد کر کے رکھنے والی ہے، اور وہ سکندر سے یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے گی کہ اب میں تمہیں کسی لڑکی کو اتنا مجبور نہیں کرنے دوں گی کہ وہ اپنی جان دے دے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سکندر بھی اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ یہ جو علیزے رحمان ہے یہ انوش رحمان کی بہن ہے جس کی میں نے زندگی برباد کر دی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سچ تک پہنچتے پہنچتے سکندر کو بہت دیر ہو جائے گی، تب تک علیزے اس گھر کی بہو بن کر آ جائے گی، اور جب علیزے کا نکاح حمزہ کے ساتھ ہو جائے گا اور جیسے علیزے اس گھر میں انٹری ہوگی تو بہت ہی برے طریقے سے اس کا استقبال کیا جائے گا، لیکن یہاں پر سکندر اور عریشے اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور علیزے کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو لڑکی سکندر کے ساتھ ملی ہوئی تھی جس نے انوشے کی زندگی کو برباد کیا تھا وہ لڑکی عریشے ہی تھی، اسی لیے اب وہ ان سب کو ٹارگٹ کرے گی اور اسی وجہ سے اب وہ سکندر کی زندگی عذاب بنانے والی ہے۔ سکندر کو اب اس لڑکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا توڑ کوئی نہیں۔ اسے تو یہ لگتا تھا کہ ہر لڑکی انوشے کی طرح ہوتی ہے، لیکن علی یہاں پر اس کے 14 طبق روشن کرنے والی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ علیزے کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن علی اس کے سارے پلانز فلاپ کر دے گی۔ تو ناظرین، آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ارمین بیگم اور سکندر علیزے اور حمزہ کی شادی میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور کیا حمزہ ہر رکاوٹ کو توڑتا ہوا علیزے کو اپنے گھر دلہن بنا کر لے آئے گا، اور اس کے بعد سکندر کا کیا انجام ہوگا، اور اس کے بعد سکندر کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔